अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नादरीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी। ईरान अमेरिका जंगबंदी में तोसी होगी या नहीं, या फिर एक बार फिर ख़ित्ता आग की लपेट में होगा, ये अगले 24 से 48 घंटों में वाज़ेह हो जाएगा। कल से लेकर आज तक क्या हुआ है, उसकी तमाम तफ़सीलात हम आपके सामने लाएंगे। इससे पहले मुख्तसरन जो है लिबनान में क्या हो रहा है उस पर एक नज़र करेंगे। बात लिबनान की करें तो कहने को तो जंगबंदी है, लेकिन आम शहरी जो मुसलसल इसराइली बमबारी का निशाना बन रहे हैं। इसराइल ने जनूबी लिबनान में हमले जारी रखे हुए हैं। उन हमलों में बेगुनाह शहरी मारे जा रहे हैं। इसराइल लिबनान के कई इलाकों को खाली करने का हुक्म भी दे रहा है। नेतन्याहू कह रहे हैं कि लिबनान के सदर से बातचीत हो रही है, लेकिन हिजबुल्लाह उसे नाकाम बनाने की कोशिश कर रहा है। यही बात कहकर जो है लगातार लिबनान में जो है वो इसराइल लगातार हमले कर रहा है और दर्जनों शहरियों को मौत के घाट उतार रहा है, जबकि बस्तियों की बस्तियां जो है वो उन्हें बमबारी करके उन्हें तबाह बर्बाद कर रहा है। वहीं गज़ा में भी इसराइल का जंगी जुर्म जारी है। गज़ा शहर में एक पुलिस चौकी को निशाना बनाया गया है, जिसमें 2 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं, जबकि खान यूनिस में गाड़ी पर हमले में 5 अफराद जाँ बहक हुए हैं। मजमूई तौर पर एक दिन में 9 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। जंगबंदी के बाद से देखा जाए तो हज़ारों शहरी जो है वहाँ ज़ख्मी हो चुके हैं और सैकड़ों जो है शहीद हो चुके हैं। वहीं अब लौटते हैं ईरान अमेरिका के दरमियान क्या चल रहा है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं। वहाँ उनकी मुलाकात आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ से होगी। रवानगी से पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा कि वो एक दौरे पर जा रहे हैं, जिसमें इस्लामाबाद, मस्कत और मॉस्को जैसे ममालिक जो है वो शामिल है, यानी कि पाकिस्तान, ओमान और रूस का वो दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि इस दौरे का मकसद अपने शराकतदारों और दोस्त ममालिक से ताल्लुकात बेहतर रखना, दो तरफ़ा गुफ्तगू करना और इलाक़ाई हालात पर तबादले ख़याल करना है। उन्होंने कहा कि हमारे हमसाया हमारी तरजीह हैं। यानी उन्होंने इस दौरे में अमेरिका के साथ मुज़ाकरात की बात नहीं कही, अमरीकी हुक्काम के साथ मुलाकात की बात नहीं कही, लेकिन जैसे ही ये खबर आई कि अराग़ची इस्लामाबाद जा रहे हैं तो फ़ौरन वाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन लिविट ने बयान दिया कि अमेरिका की तरफ से विटकॉफ और कुशनर भी इस्लामाबाद भेजे जा रहे हैं ताकि वो अब्बास अराग़ची से बात करें। कैरोलिन लिविट ने भी कहा कि ईरान ने खुद जो है मुज़ाकरात की दरख्वास्त की है, लेकिन इस बात में कोई भी सच्चाई नहीं है। हकीकत तो यह है कि अब्बास अराग़ची की मुलाकात विटकोफ या कुशनर से होगी ही नहीं, क्योंकि ईरान का साफ कहना है कि जब तक अमेरिका की जानिब से आयद पाबंदियाँ ख़त्म नहीं होंगी वो अमेरिका के साथ किसी भी किस्म के मुज़ाकराती अमल में हिस्सा नहीं लेंगे। उसके बजाय वो सिफारतकारी और अस्करी तैयारी पर तवज्जो देंगे। मुमकिन है जब तक अमरीकी नुमाइंदे इस्लामाबाद पहुँचेंगे तो वहाँ अराग़ची वहाँ से जो है मॉस्को रवाना हो चुके होंगे, इसलिए मुलाकात के इम्कानात न होने के बराबर हैं। ख़बरें ये भी हैं कि फ़िलहाल पाकिस्तान दोनों फ़रीक़ों के दरमियान एतमाद साज़ी के इक़दामात कर रहा है, चूँकि यह ख़दशा भी होता है कि अगर यह मालूमात क़ब्ल अज़ वक़्त मंज़र-आम पर आएँ तो फिर इससे मुज़ाकरात और उसके मुज़ाकरात के आगे बढ़ने की जो सलाहियत है वो मुतासिर हो सकती है, या फिर इज़राइल की तरफ से कोई ना कोई नया शोशा छोड़ा जा सकता है। इसलिए इस मामले पर दानिस्ता तौर पर खामोशी बरती जा रही है। बहरहाल जो कुछ हो, एक तरफ तो ये बात है, तो दूसरी तरफ जो है ट्रंप की बात करें तो एक नया बयान उसने अब जारी किया है, जिसमें उसने ईरान में दाखिली कशमकश का दावा किया है। उसने दावा किया है कि ईरान में एक तरफ सख्तगीर अनासिर हैं जो नुकसानात उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ एतदाल पसंद हैं जो कि हकीकत में एतदाल पसंद नहीं है, और उन दोनों के दरमियान कशमकश चल रही है। इस तरह की बातें उसने कही। इसने साथ ही ये भी कहा कि वो एटमी हथियार इस्तेमाल नहीं करेंगे और न ही किसी मुल्क को हथियार इस्तेमाल करने की इजाज़त देंगे। वो मुसलसल कह रहे हैं कि ईरान के पास एटमी हथियार नहीं होना चाहिए, लेकिन हकीकत यही है कि ईरान के तेल पर जो है वो कंट्रोल अमेरिका जो है करना चाहता है। वहीं ट्रंप के इस दावे का फौरी तौर पर जवाब आ चुका है ईरान की तरफ से, क्योंकि ये जो जंग है वो बयाने की भी जंग है और ईरान उसे भी जो है बड़ी महारत से उसका मुकाबला भी कर रहा है। फ़ौरन ही ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने एक बयान जारी किया और कहा कि ईरान के अंदर इख्तिलाफ़ात
اور تقسیم کے دعوے بے بنیاد ہیں۔ کا اپنا ہرمز پر مکمل کنٹرول ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اپنا ہرمز کی ناکہ بندی کر امریکہ ہی خود مذاکراتی عمل میں رکاوٹ ڈال رہا ہے اور اس سے ان کا امریکہ پر اعتماد کمزور ہو چکا ہے۔ وہیں ایران میں اب جو فیصلہ کرنے کا جو اختیار ہے وہ سپریم لیڈر اور IRGC کے ہاتھ میں ہے۔ لگاتار کئی دنوں سے یہ خبریں بھی آ رہی تھی کہ غالباف جو کہ باقر غالباف جو کہ اسپیکر ہیں ایران کے، انہیں ہٹا دیا گیا ہے اور بہت ساری باتیں جو ہے اس تعلق سے کہی جا رہی تھی کہ اختلافات ہو رہے ہیں، لیکن صاف طور پر یہی اب کہا جا رہا ہے کہ تمام خبریں جو ہے وہ جھوٹی ہیں، بے بنیاد ہیں۔ ایران کا کہنا ہے کہ جو امریکہ کے ساتھ سفارتکاری ہے وہ ناکام رہی ہے، اور کیونکہ اس دوران جو ہے سپریم لیڈر پر حملہ ہوا، کئی کمانڈر مارے جا چکے ہیں اور ایران کو نقصان پہنچا، اس لیے اب عسکری حلقے کہہ رہے ہیں کہ آئندہ فیصلے ان کے حساب سے ہوں گے، یعنی کہ IRGC جو ہے اس نے جو فیصلہ لیں گے وہ IRGC لے گا یا پھر مجتبیٰ خامنہ ای لیں گے۔ وہی سپریم لیڈر کے قریبی سمجھے جانے والے پروفیسر سید محمد عراقچی نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ لکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے وزیر خارجہ اسلام آباد میں ٹرمپ انتظامیہ سے کوئی بات چیت نہیں کریں گے، وہ صرف پاکستان کو ایران کا موقف بتائیں گے۔ یہ ملاقات جو ہے وہ جنرل عاصم منیر کے تہران دورے کے جواب میں ہو رہی ہے، اس کی بھی انہوں نے تصدیق کی ہے، اس طرح کی باتیں انہوں نے کہی ہے۔ ان کے مطابق اس دورے میں امریکہ کے ساتھ کوئی ملاقات طے نہیں ہے۔ جہاں تک امریکی نمائندوں کے پاکستان دورے کا تعلق ہے تو صرف مارکیٹ اوپر لے جانے کے لیے انہیں بھیجا جا رہا ہے، جیسا کہ گزشتہ دنوں بھی دیکھا گیا تھا کہ جب بھی مارکیٹ کلوز ہونے کا وقت ہوتا ہے تو ٹرمپ ایک بیان دیتے ہیں، اور جب مارکیٹ کھلنے کا وقت آتا ہے تو پھر وہ ایک الگ طرح سے بیان دیتے ہیں، جس سے کہ مارکیٹ میں اچھال آتا ہے اور پھر دوسرے دن وہ کریش کر جاتی ہے۔ وہ امریکہ کی طرف سے کوششیں یہ بھی ہو رہی ہے کہ کسی طرح جو ہے ایران کا افزودہ یورینیم ایران سے نکال لیا جائے، اور اس کی کوشش انہوں نے پہلے بھی کی تھی جو کہ ناکام ثابت ہوئی۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح مذاکرات کے ذریعے یورینیم پر جو ہے وہ قبضہ جما لیا جائے، لیکن ایران اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ ممکن ہے یہ تجویز آئے کہ چند سال کے لیے ایران اپنا جو یورینیم ہے وہ روس یا چین کے حوالے کر دے، لیکن امریکہ کے وہ حوالے کرے گا، اس طرح کا کوئی بھی موقف ایران کی طرف سے سامنے نہیں آیا ہے۔ دوسری طرف امریکہ چاہتا ہے کہ ایران جو ہے وہ 20 سال تک یورینیم افزودگی نہ کرے، لیکن ایران اس کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ 5 سال کے لیے یورینیم افزودگی پر روک لگانے کے لیے تیار ہو جائے، لیکن 20 سال کے بعد کسی بھی صورت وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور جہاں تک بات یورینیم کو امریکہ کے حوالے کرنے کی ہے تو انہوں نے صاف طور پر کہا ہے کہ ایرانی سرزمین جس طریقے سے ان کے لیے مقدس ہے، اسی طرح یہ افزودہ یورینیم بھی ان کے لیے ہے، کیونکہ اس کے لیے کئی سائنسدانوں نے اپنی جانیں دی ہیں اور بہت سارا نقصان جو ہے انہیں اٹھانا پڑا ہے۔ ان کے ہی ایران کے اندر ایک طبقہ اب یہ بھی کہہ رہا ہے کہ انہیں ایٹم بم بنا لینا چاہیے، ورنہ جو ہے امریکہ اور اسرائیل جب چاہیں گے ان پر حملہ کرتے رہیں گے۔ وہیں وزیر خارجہ عراقچی کے دورے کی بات کریں تو پہلے پاکستان جائیں گے، پھر عمان جائیں گے، پھر روس جائیں گے۔ عمان وہ واحد خلیجی ملک تھا جس پر ایران نے حملہ نہیں کیا تھا، کیونکہ عمان نے اپنی سرزمین امریکہ کے لیے استعمال نہیں ہونے دی تھی، اسی لیے ایران عمان کو دوست ملک سمجھتا ہے، اور عمان میں ہی اسرائیل اور امریکہ حملے سے قبل وہاں مذاکراتی عمل بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ جاری تھا، اور ایک دن بعد ہی جو ہے پھر ایران پر امریکہ اور اسرائیل نے جو ہے حملہ کر دیا تھا۔ وہ اپنا ہرمز کے مسئلے پر بات کرے تو اس کے حل کی بھی تلاش جو ہے وہ کی جا رہی ہے، مگر ابھی تک کوئی نتیجہ نہیں نکلا ہے۔ امریکی جو وزیر دفاع ہیں پیٹر ہیگسیٹ، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے کہا کہ اپنا ہرمز پر ان کا مکمل کنٹرول ہے، یعنی کہ امریکہ کا مکمل کنٹرول ہے، اور وہ جس جہاز کو چاہتے ہیں جانے دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں روک دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب تک 49 جہاز واپس بھیجے جا چکے ہیں، لیکن حقیقت کی اگر بات کریں تو اپنا ہرمز پر مکمل کنٹرول اب بھی ایران کا ہے، اور اس کی اجازت کے بغیر کوئی بھی جہاز وہاں سے جو ہے نہیں گزر سکتا ہے، اور جس نے کوشش کی اس کے ساتھ کیا ہوا وہ ہم نے گزشتہ دنوں دیکھ ہی لیا ہے کہ حالیہ دنوں میں جو ہے 2 جہاز ایران نے اپنے قبضے میں لے لیے ہیں، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو اس پر حملہ موجود تھا اسے عمان جو ہے وہ منتقل
کیا جائے گا۔ یہ پہلی بار ہے کہ ایران نے جہازوں سے ٹول بھی وصول کیا ہے جو کہ آبنائے ہرمز سے گزر رہے ہیں، اور اب یہ خبر بھی آ رہی ہے اور اس کی کئی میڈیا اداروں نے تصدیق بھی کر دی ہے کہ جو ٹول انہوں نے وصول کیا تھا وہ براہ راست ان کے ایرانی بینکوں میں جو ہے وہ جمع کرایا جا چکا ہے۔ اور ایران اس جنگ میں خود کی شرائط بھی رکھ رہا ہے، اور اس نے اب یہ بھی صاف کر دیا ہے کہ بات اسی وقت ہوگی جب اس کے شرائط مانے جائیں گے، جس میں ایک شرط اس نے یہ بھی رکھی ہے کہ جب تک امریکہ اس کے $11 ٹریلین کے منجمد اثاثے اس پر سے پابندی نہیں ہٹا دیتا تب تک بات نہیں ہوگی۔ بہرحال جنگ دوبارہ شروع ہونے کا خدشہ بھی بنا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چین نے اپنے شہریوں کو فوری طور پر ایران چھوڑنے کی ہدایت دی ہے، جبکہ بھارت بھی اپنے شہریوں کو وہاں نہ جانے اور واپس آنے کا مشورہ دے رہا ہے۔ اور جس طرح کی صورتحال بنی ہوئی ہے وہ برنٹ کروڈ آئل کی قیمت جو ہے $100 سے اوپر پہنچ چکی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں صرف 5 جہاز آبنائے ہرمز سے گزر سکے ہیں۔ اس کا مطلب صاف ہے کہ تیل مزید مہنگا ہوگا اور دنیا میں توانائی کا بحران پیدا ہوگا۔ ناظرین، ابھی کے لیے بس اتنا ہی، پھر نئے اپڈیٹ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ آپ اگر ہمارا تعاون کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ باکس میں اپنی رائے رکھیں، ویڈیو کو شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں دیں اجازت۔